اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المغازی حدیث نمبر 4091 اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں ام سلیم انس کی والدہ کے بھائی کو بھی ان 70 سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرارت اور تکبر کی راہ سے 3 صورتیں رکھی تھیں۔ اس نے کہا کہ یا تو یہ کیجئے کہ دیہاتی آبادی پر آپ کی حکومت ہو اور شہری آبادی پر میری ہو، یا پھر مجھے آپ کا جانشین مقرر کیا جائے، ورنہ پھر میں ہزاروں غطفانیوں کو لے کر آپ پر چڑھائی کر دوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی، اور فلاں کے گھر میں وہ مرض طاعون میں گرفتار ہو، کہنے لگا کہ اس فلاں خاندان کی عورت کے گھر میں عورت کے گھر کے جوان اونٹ کی طرح مجھے بھی غزو و غزود نکل آیا ہے، میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا۔ بہرحال ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان، ایک اور صحابی جو لنگڑے تھے، اور تیسرے صحابی جن کا تعلق بنی فلاں سے تھا، آگے بڑھے۔ حرام نے اپنے دونوں ساتھیوں سے بنو عامر تک پہنچ کر پہلے ہی کہہ دیا کہ تم دونوں میرے قریب ہی کہیں رہنا، میں ان کے پاس پہلے جاتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے امن دے دیا تو تم لوگ قریب ہی ہو، اور اگر مجھے انہوں نے قتل کر دیا تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ قبیلے میں پہنچ کر انہوں نے ان سے کہا، کیا تم مجھے امان دیتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں پہنچا دوں؟ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پہنچانے لگے تو قبیلے والوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا، اور اس نے پیچھے سے آ کر ان پر نیزے سے وار کیا۔ حمام نے بیان کیا، میرا خیال ہے کہ نیزہ آر پار ہو گیا تھا۔ حرام کی زبان سے اس وقت نکلا، اللہ اکبر، کعبے کے رب کی قسم، میں نے تو اپنی مراد حاصل کر لی۔ اس کے بعد ان میں سے ایک صحابی کو بھی مشرکین نے پکڑ لیا جو حرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مہم کے تمام صحابہ کو شہید کر دیا، صرف لنگڑے صحابی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے۔ ان کی شہداء کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ آیت یہ تھی، انا قد لقینا ربنا فرزقنا وارزقنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل رعل، ذکوان، بنو لحیان اور اسیہ کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی، 30 دن تک صبح کی نماز میں بددعا کی۔ حدیث نمبر 4092 اردو ترجمہ۔ مجھ سے حبان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، ان کو معمر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا، اور انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ جب حرام بن ملحان کو، جو ان کے ماموں تھے، برائے معونہ کے موقع پر زخمی کیا گیا تو زخم پر سے خون کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے یوں اپنے چہرے اور سر پر لگا لیا اور کہا، کعبے کے رب کی قسم، میری مراد حاصل ہو گئی۔ حدیث نمبر 4093 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب مکے میں مشرک لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے بھی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہیں ٹھہرے رہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہجرت کی اجازت کی امیدوار ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اس کی امید ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ انتظار کرنے لگے، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے، اور ابو بکر کو پکارا اور فرمایا کہ
تخلیہ کر لو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا صرف میں اور دونوں لڑکیاں یہاں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم ہے مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی سعادت حاصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں اور میں نے انہیں ہجرت کی نیت سے تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اونٹنی جس کا نام الجدا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ دونوں بزرگ سوار ہو کر روانہ ہوئے اور یہ غار سور پہاڑی کا تھا۔ اس میں جا کر دونوں روپوش ہو گئے۔ عامر بن فبیرہ جو عبداللہ بن طفیل بن سنجرہ عائشہ کے والدہ کی طرف سے بھائی تھے۔ ابو بکر عنہ کی ایک دودھ دینے والی اونٹنی تھی تو عامر بن فہیرہ صبح و شام عامر مویشیوں کے ساتھ اسے چرانے لے جاتے اور رات کے آخری حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پاس آتے تھے۔ غار سور مناظرات کی خوراک اسی کا دودھ تھی اور پھر اسے چرانے کے لیے لے کر روانہ ہو جاتے۔ اس طرح کوئی چرواہا اس پر آگاہ نہ ہو سکا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار سے نکل کر روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے عامر بن فبیرہ بھی پہنچے تھے۔ آخر دونوں حضرات مدینے پہنچ گئے۔ برہ معونہ کے حادثے میں عامر بن فہیرہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ ابو اسامہ سے روایت ہے کہ ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب برہ معونہ کے حادثے میں ساری صحابہ شہید کیے گئے اور عمرو بن امیہ ضمیری قید کیے گئے تو عامر بن طفیل نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے ایک لاش کی طرف اشارہ کیا۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ یہ عامر بن فہیرہ ہیں۔ اس پر عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ شہید ہو جانے کے بعد ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو لاش آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہی تھی، پھر وہ زمین پر رکھ دی گئی۔ ان شہداء کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باذن خدا بإذن خدا بتا دیا تھا۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر صبح کو دی اور فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے۔ اور شہادت کے بعد انہوں نے اپنے رب کے حضور میں عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کی اطلاع دے دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ کر کس طرح خوش ہیں اور تو بھی ہم سے راضی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ اسی حادثے میں عروہ ابن اسماء بن سلط بھی شہید ہوئے تھے۔ پھر زبیر کے بیٹے جب پیدا ہوئے تو ان کا نام عروہ ابن اسماء کے نام پر رکھا گیا۔ منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی اس حادثے میں شہید ہوئے اور زبیر رضی اللہ عنہ کے دوسرے صاحبزادے کا نام منظر انہی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ حدیث نمبر 4049 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو سلیمان تیمی نے خبر دی، انہوں نے ابو مجلوب لاحق بن حمید نے اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک رکوع کے بعد دعا قنوت پڑھی۔ اس دعا قنوت میں آپ نے رال اور زکوان نامی قبائل کے لیے بد دعا کی۔ آپ فرماتے تھے کہ قبیلہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 4095 اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے معزز اصحاب یعنی قاریوں کو برہ معونہ میں شہید کر دیا تھا 30 دن تک صبح کی نماز میں بد دعا کی تھی۔ آپ قبائل رال، بنو لحیان اور عصیہ کے لیے ان نمازوں میں بد دعا کرتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت انس نے رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی اصحاب کے بارے میں جو برہ معونہ میں شہید کر دیے گئے تھے قرآن مجید کی آیت نازل کی
ہم اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ہماری قوم کو خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے آ ملے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم بھی اس سے راضی ہیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4091 سے 4095 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔